لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں خبر بہت گردش میں ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر بڑی سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور وہاں پر جمعے کے خطبات میں تبلیغی جماعت کے بارے میں جو ان کے مفاسد ہیں، نقصانات امت کو ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑی تشویش کی ایک لہر ہے۔ کچھ تو جو تبلیغ مخالف لوگ تھے وہ تو اس سے بہت خوش ہو گئے، اور جو اس کے حق میں چلنے والے لوگ تھے، حامی تھے، ان کو یقینی طور پر قلبی ایک تکلیف کا سامنا اس کی وجہ سے کرنا پڑا۔ دیکھیں، یہ تو الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو محنت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہدایت کی فضاؤں کو عام کیا، کہ وہ کھلاڑی جو میدانوں میں فارغ ہونے کے بعد برے کاموں میں، شرابوں میں لگتے تھے، اللہ نے ان کے چہروں پر داڑیاں سجا دیں، وہ تہجد گزار بن گئے اسی محنت کی برکت سے۔ پھر وہ فلم انڈسٹریاں جہاں پر ہر وقت برائی ہی برائی ہوتی تھی، الحمدللہ یہ تبلیغ والے وہاں گئے، انہوں نے محنتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت سے مردوں کو، عورتوں کو توبہ کی توفیق دی، وہ ماشاءاللہ اچھی زندگی گزارنے والے بنے۔ اسی طرح اسٹیج ڈراموں میں ناچنے والیاں، کام کرنے والے، ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے پلٹا۔ کتنے نشہ کرنے والے، انہوں نے توبہ کی، اور کتنے بد عقیدہ لوگ اپنے ان غلط عقائد سے توبہ کر کر صحیح عقیدے پر آ گئے۔ یہ وہ بات ہے جو پوری دنیا جانتی ہے، اور ابھی ایک ہفتے سے پہلے تک پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا یہی تاثر تھا، ہر کوئی یہی سمجھتا تھا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اصلاح والے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف ہیں اور کوئی بات دہشت گردی کی ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہی تاثر کافروں کا بھی تھا، مسلمانوں کا بھی تھا، بالکل یہی بات چلتی رہی۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی دین کی محنت عروج پکڑتی ہے تو شیطان سے وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ پھر اپنی کوشش کرتا ہے اس کو کسی طرح روکے، تو شیطان پھر اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور وہی اب ہوا۔ یہ جو دین کی محنت کی مخالفت نئی نہیں ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آئی ہے۔ یہود و نصارہ نے، مشرکین نے مختلف ہیلوں سے دین کی محنت کو روکنے کی کوشش کی، اور آج بھی وہی یہود، نصارہ اور مشرکین متفق ہو کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور چونکہ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں سب سے بڑی جماعت ہے جو دین کی محنت میں لگی ہوئی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام کر رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کا فوکس یہ جماعت تھی کہ اس کو کسی طرح بین کروایا جائے۔ اس کی بڑی بڑی کوششیں کی گئیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ناکام فرمائیں۔ اب یہ ایک نئی کوشش ہے، وہ کیا کہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے مکہ اور مدینہ اور عرب، یہاں سے ایسی آواز بلند کروائی جائے تاکہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے اثر لے سکیں۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ سعودی عرب پر میں جو پابندی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، وہاں پر تو بہت سالوں سے کسی بھی جماعت پر پابندی ہے، کوئی بھی وہاں اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں کر سکتا۔ اس میں تبلیغی جماعت ہی خاص نہیں بلکہ کوئی بھی جماعت وہاں نہ درس دے سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور، تو تبلیغ بھی اسی میں تھی۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ کہ یہ سب ہوا کیوں؟ اصل میں یہود و نصارہ وہ اس جماعت سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ باقی لوگوں پر تو وہ پابندیاں کسی نہ کسی طریقے پر لگا سکتے تھے، ان پر نہیں لگتی تھی، یہ پوری دنیا میں آتے جاتے تھے۔ میرے ایک دوست ہیں، ابھی ہمارے ہاں جماعت آئی ہوئی تھی، تو اس میں لاہور کے ایک ریٹائر فوجی ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی، وہ کہنے لگے کہ وہاں ہم لوگ جو مشقیں ہوتی ہیں پوری دنیا کے فوجیوں کی، تو ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا تو امریکہ کی فوج کے ایک بڑے ذمہ دار آدمی کہنے لگے، وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے تبلیغی جماعت وہاں سے گزری، سوڈان میں یہ لوگ تھے اس وقت، تو کہنے لگے تبلیغ والے گزرے تو اس امریکن فوجی نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے ایٹم بم سے، ان کے جہازوں سے، اسلحے سے کوئی ڈر نہیں لگتا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن یہ جو سامنے جا رہے ہیں نا بستر والے، ان سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں انقلاب ان کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اصل میں یہ وہ بات ہے جس سے کفر پریشان تھا، اور انہوں نے
محنت کی، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ کافر اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، دین سے روک سکے۔ اب یہود و نصارہ نے عرب کے جو حکمران ہیں ان پر دولت کی بوچھار کر دی اور ان کو دبا دیا اپنے احسانات میں، اس کے بدلے میں انہوں نے ان سے مطالبات کیے جس سے وہاں پر اسلام دوری کا مزاج پیدا ہو۔ سینما ہال بن گئے، وہاں پر میوزک شو ہونے لگے، وہاں پر بے پردگی کو رواج دیا جانے لگا، شراب خانے کھلنے لگے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تبلیغ پر پابندی لگوائی جائے تاکہ دین کا جو بچا کچا ایک رجحان تھا ان کی برکت سے، وہ بھی مسلمانوں سے کسی طرح ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ تو چلتا ہے۔ اب جو ہمارا آج اس بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ تشویش پھیل رہی ہے کہ شاید تبلیغی جماعت کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں اور لوگ تبلیغ سے دور ہونے کا مزاج ان میں پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، غلط فہمیوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اب جو خطبہ وہاں پڑھا گیا اس خطبے میں کچھ نکات پر بات ہوئی ہے اور کچھ اخباروں میں باتیں چھپی ہیں، میں انشاءاللہ دونوں پر تھوڑی تھوڑی تفصیل عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ خطبہ میرے سامنے ہے جو وہاں پر پڑھا گیا، اس میں کچھ نکات ہیں جن پر انہوں نے بات کر تبلیغ والوں کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا انہوں میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے عقیدہ توحید کو ترک کر دیا ہے اور یہ لوگ عقیدہ توحید سے بہت دور ہیں، یعنی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے، ساری تبلیغ والوں کا جو مرکز ہے یا پاکستان میں رائے ونڈ ہے اور ہندوستان میں نظام الدین ہے، اور رائے ونڈ والے، نظام الدین والے دونوں کا تعلق عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے وہ علماء دیوبند سے ہے۔ اور ہمارے علماء دیوبند کی جو عقائد کی کتاب ہے المہند علی المفند، یہ آج سے کئی برس پہلے انہی سعودی عرب کے علماء بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کے اس کے اوپر باقاعدہ دستخط ہیں۔ اس پر کچھ سوالات علماء دیوبند سے کیے گئے تھے عرب علماء کی طرف سے کہ آپ کے عقیدوں میں ہمیں کچھ تشویش ہے تو یہ سوالوں کے جواب دیں، تو اس پر ہمارے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جوابات دیے۔ وہ کتاب پوری دنیا سے ملتی ہے، المہند علی المفند، اس پر ہمارے سب عقائد موجود ہیں، توحید پر، رسالت پر، وغیرہ وغیرہ، اور اس پر سب دنیا کے بڑے بڑے علماء، مفتیان کے، شیوخ کے سائن موجود ہیں، جس سے پتہ چلا کہ وہ عقائد متفقہ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں یہ عقیدے بالکل درست ہیں، اور سعودی عرب کے علماء کے بھی اس پر سائن موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمارے عقیدوں کی بنیاد تو وہی المہند علی المفند ہے، تو تبلیغ والوں کا عقیدہ وہی ہے جو المہند میں لکھا ہوا ہے۔ اگر اس پر کوئی اعتراض ہے تو بالکل سامنے لایا جائے، لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل بنیاد یہ دیکھی جاتی ہے کہ ان کا اعتماد کن لوگوں پر ہے، تو جو ان کا عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے تبلیغ والوں کے عقائد تو الحمدللہ المہند میں درج ہے۔ اور دیکھیں، ہمارے تو تبلیغ کا ایک ہی منشور ہے جو پوری دنیا میں حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوتی تھی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑی توحید اور کیا ہوگی؟ عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو مردے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، تبلیغ والے تو یہ کہتے ہیں بھائی زندہ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہ ان کا عقیدہ درست نہیں، یہ تو محض ایک غلط فہمی پر مبنی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس خطبے میں کہی گئی وہ یہ کہ یہ لوگ قرآن و سنت کی غلط تشریحات کرتے ہیں، اس وجہ سے ان سے دور رہنا چاہیے۔ دیکھیے، تبلیغی جماعت میں ہر آدمی اس کا پابند ہے کہ وہ 6 نمبر کے اندر رہ کر بات کرے گا۔ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، تبلیغ والے جہاں بھی جاتے ہیں، مرکز کا بیان ہو، مسجد کا بیان ہو، اجتماع کا بیان ہو، 6 نمبر کے اندر ہر کوئی بات کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اور وہ 6 نمبر کیا ہیں؟ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اور تصحیح نیت اور دعوت و تبلیغ۔ اور یہ 6 کی 6 باتیں متفق ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو جب وہ 6 نمبر کے اندر رہ کر بات کریں گے تو وہ قرآن و سنت کی غلط تشریح کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے حضرات نے پابند کیا ہے کہ کوئی ساتھی جو عالم نہیں ہے
وہ نہ تو قرآن کی آیت پڑھے گا، نہ حضور کی کسی حدیث کو عربی میں پڑھے گا، بلکہ وہ مفہوم بتائے گا اس کا، وہ بھی وہ جو مستند اور واقعی کہیں سے اس نے پڑھا یا کسی اچھے عالم سے سنا ہوا ہو۔ تو اس لیے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ تبلیغ کا کوئی میرٹ نہیں ہے کہ پہلے آپ یہ کورس کریں پھر تبلیغ میں آئیں پھر آپ لوگوں کو بیان کریں۔ یہاں تو نشہ کرتا ہوا بھی اٹھا لیتے ہیں اور کھیلتا ہوا اٹھا لیتے ہیں، جو گندا اچھا ملے وہ سب لے آتے ہیں، اس کے بعد ان کو ماحول میں رکھ کر محنت کروائی جاتی ہے ان پر تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے۔ تو چونکہ تبلیغ کا کوئی میرٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقاعدہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں، اس لیے اگر کوئی نیا ساتھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو بعد میں ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسی غلطی بات نہ کرے اور کوئی ایسی اس کی وجہ سے غلط بات پھیلے بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے حضرات تو اس کا پابند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ یہ قرآن و سنت کی غلط تشریحات کرتے ہیں، ہم تو بالکل پابند ہیں قرآن و سنت کے اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ تیسرا اس میں جو بات کی گئی خطبے میں وہ یہ کہ یہ لوگ بدعات کو رواج دیتے ہیں اور ان کا سارا معاملہ بدعت پر کھڑا ہے۔ دیکھیے خود تبلیغ تو انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، اس کو تو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں رہی یہ بات کہ جی یہ بدعات کو ترویج دیتے ہیں، تو ہم تو بھائی تبلیغ والے جہاں بھی جاتے ہیں سنت کی بات کرتے ہیں، سنت کا مذاکرہ کرتے ہیں، سنتوں پر آپس میں چلنے کے لیے ہمارے مختلف مذاکرے بھی ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات جو بدعت سے متعلقہ ہو اور وہ تبلیغ والے کہیں پھیلاتے ہوئے ملے، آپ ہمیں بتائیے، ہمیں تو آج تک کہیں نہیں ملی۔ تو محض کہہ دینا کہ جی یہ بدعت کو پھیلاتے ہیں یہ کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ثبوت دینا چاہیے، دلیل دینی چاہیے کہ یہ دیکھو اس طرح کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو پابند ہیں، ہمارا ہر کام مشورے سے، پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ایک ہی طرز پر ہوتا ہے اور اس کو سنت پر لانے کے لیے باقاعدہ علماء بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو یہ بدعت والی بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے تو آج تک کبھی اس میں کہیں دیکھا نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسم و رواجوں سے ہٹ کر سنت پر آنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور 6 نمبر میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ اس بات میں تو بدعات، رسومات، ہر چیز کی نفی ہوتی ہے، تو یہ بدعات والے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک یہ اس پر خطبے میں اعتراض جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں میں علمی کمزوری ہوتی ہے، عام لوگوں کو یہ لے آتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغ میں سب علماء نہیں ہوتے، لیکن علماء کی نگرانی میں چلتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ہر جماعت میں کوئی عالم ہو، اگر نہیں ہے تو ان کو یہ ہدایات دی جاتی ہے کہ جس مسجد میں آپ کی تشکیل ہو اس مسجد کے جو امام صاحب مفتی عالم ہیں آپ نے ان سے مسائل پوچھنے ہیں، ان سے مذاکروں کے متعلق باتیں کرنی ہے تاکہ ہماری ہر جماعت کسی نہ کسی عالم کی نگرانی میں چل رہی ہو۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، علمی کمزوری عام لوگوں میں تو ہوتی ہے، لیکن ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ جڑ کر چلیں۔ اس لیے علمی کمزوری کا اعتراض تو کسی بھی جماعت پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی جماعت نہیں جس کا ہر رکن عالم ہو اور وہ باقاعدہ قرآن و سنت کا ماہر ہو۔ عام لوگ بھی ماشاءاللہ ہر قسم کے شعبوں میں چلتے ہیں، جیسے مجاہدین ہیں وہ سب علماء تو نہیں ہوتے نا، خانقاہوں میں سب لوگ علماء تو نہیں ہوتے، اسی طرح یہاں بھی سب علماء ہو یہ کوئی لازم نہیں۔ پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے علماء کی مجالس کو ترک کر دیا ہے اور مجالس علماء میں یہ لوگ نہیں آتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے رائیونڈ ہو، نظام الدین ہو، جتنے بیانات ہوتے ہیں مرکزوں میں اکثر علماء کے ہوتے ہیں، اجتماع پر سب بیانات علماء کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پابند کیا جاتا ہے سب تبلیغ والوں کو کہ اپنے ہر مسائل معاشرتی ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، وہ علماء کی نگرانی میں رہیں اور ان سے پوچھ کر چلے۔ اور باقاعدہ رائیونڈ میں جب ہدایات ہوتی ہیں علماء دے رہے ہیں، کارگزاری سنی جا رہی ہے اکثر علماء سن رہے ہیں۔ تو ایسا کہیں نہیں ہے کہ ہم لوگ علماء سے دور ہو گئے ہیں یا امت کو علماء سے کاٹ دیا گیا ہے، بلکہ اس میں تو باقاعدہ علم و ذکر ایک نمبر ہے، اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے ہر مسائل کو حل ہم نے علماء سے پوچھنا ہے اور علماء ہی کی نگرانی میں اس کام کو کروانا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر فکر مند تھے
کہ میرا دل چاہتا ہے جماعت میں ایک عالم آگے ہو، ایک عالم پیچھے ہو، اور علماء کی نگرانی میں جماعتیں چلیں اور یہ کام ہو، اور الحمدللہ وہ علماء اکثر جماعتوں میں ہوتے، اس لیے اس کمی کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ اگلا جو اعتراض کیا گیا وہ یہ کہ یہ تبلیغ والے ضعیف اور موضوع روایات کو پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک ضعیف روایت کا تعلق ہے وہ تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف روایت معتبر ہوتی ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغ والے مسائل نہیں بتاتے، وہ صرف فضائل بتاتے ہیں۔ تو اگر ضعیف روایت پر ان کو الزام لگے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو محدثین کے اصول کے مطابق اس کی گنجائش ہے۔ رہا یہ کہ یہ موضوع روایات پھیلاتے ہیں، تو دیکھیے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ممبر پر حضرات یہ بار بار فرماتے ہیں کہ اپنی ہر بات جو تم نے کرنی ہے وہ مستند ہونی چاہیے، کسی عالم سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کو تبلیغ پر نہیں ڈالنا چاہیے، آپ کو تبلیغ کے اصول فالو کرنے چاہیے کہ وہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ اب دیکھو نا، ہمارے ملک کا قانون کچھ ہے، لوگ کچھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب قانون غلط نہیں ہے، لوگوں کی غلطی ہے۔ تو آپ کسی فرد یا کسی چند افراد کی غلطی کو پوری جماعت تبلیغ پر الزام دھر دیں، ان کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کا سختی سے ہمارے حضرات ہمیں پابند بناتے ہیں کہ کوئی من گھڑت بات جو ہے وہ آپ کے بیان میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صحیح باتیں آپ کریں۔ اس کے لیے منتخب احادیث کتاب باقاعدہ اس میں ہر حوالہ موجود ہے، اور اس میں کوئی موضوع روایت نہیں ہے، اس کا مطالعہ کا کہا جاتا ہے کہ اس سے دیکھ کر فضائل کو بیان کریں۔ اسی طرح دوسری کتب فضائل اعمال، صدقات وغیرہ، اس کا پابند بنایا جاتا ہے۔ پھر آخری اعتراض اس میں یہ کیا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی طریقہ اصلاح ہے تبلیغ، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں یہ بات تو غلو پر مبنی ہے۔ ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ نے ایک بیان میں فرمایا کہ نبی کی 4 محنتیں ہیں: تبلیغ، تعلیم، جہاد اور تصوف، اور نبی کی محنت میں تعارض نہیں ہوتا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرے غلط ہو جائیں گے، بلکہ سب محنتیں نبی کی درست ہیں۔ ہم تبلیغ والوں کا تو منشور یہ ہے، اور مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تبلیغ کی سب سے بڑی بے اصولی یہ ہے کہ دین کے کسی بھی شعبے کی اہمیت کو تبلیغ کی وجہ سے گھٹا دیا جائے۔ اب جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں وہ بھلے کہاں کہیں گے کہ صرف تبلیغ ہی طریقہ اصلاح ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں عام لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ طریقہ نافع ہے، جس سے جلدی اور زیادہ مفید لوگوں کی اصلاح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ الحمدللہ تبلیغی جماعت ہے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے بات ہے، اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کسی بھی محلے کے بگڑے ہوئے لوگوں کو اگر سدھرا ہوا پاتے ہیں تو یقیناً اس میں تبلیغ والوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پر محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تو غلط فہمی پر مبنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہاں جدہ میں ایک اخبار ہے اردو نیوز، یہ اس کی میرے سامنے خبر ہے، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی کہ تبلیغ والوں پر پابندی لگی، اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جی اس کی وجہ ایک تو یہ سیاسی جماعت ہے اور سیاست پر مبنی لوگ ہیں، یہ اس وجہ سے ان پر پابندی لگائے گی، کیونکہ سعودی عرب میں تو نظام سیاسی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغ والے تو کبھی دعا میں بھی سیاست کا نام نہیں لیتے، بیان میں بھی سیاست کا نام نہیں لیتے، تو ان کے منشور میں سیاست کہاں سے آئے گی؟ بلکہ ہمیں تو اگر کوئی پیشکش بھی کرے کہ آپ لوگ سیاست میں آ جائیں تو ہمارے بڑے تو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا منشور نہیں۔ ہم حکومتوں کو نہیں چاہتے، ہم تو حکومت والوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو دین کی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ایسی ہے جس کو الزام بھی کیا مذاق ہی کہہ سکتے ہیں، ایک لطیفہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں یہ لکھا ہوا تھا اخبار میں کہ یہ ان پر یہ الزام ہے کہ یہ دہشت گرد تیار کرتے ہیں اور ان کے تعلقات ہیں دہشت گرد تنظیموں سے جن کو یہ بندے فراہم کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تبلیغ والوں کا تعلق سب سے ہوتا ہے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، شرابیوں سے، زانیوں سے، اور کھیلنے والے، فلموں والے، عام، کیونکہ ہر طبقے میں یہ لوگ محنت کرتے ہیں، یہ ان کو لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے تبلیغ والے اس کو سکھا رہے ہیں۔ مثلاً
اب اگر کوئی پاکستانی کسی ملک میں جا کر چوری کرے اور کوئی کہے جی یہ پاکستان والے چور ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، ہم لوگ بھی یہیں رہتے ہیں، ہم نے تو کبھی چوری نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک فرد کی غلطی کو آپ پوری قوم پر نہیں ڈال سکتے، تو کسی ایک فرد کی غلطی کا پورے جماعت پر اطلاق کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔ اب مثلا کوئی آدمی تبلیغ میں لگا ہوا تھا، کام کرتا ہے، پھر وہ کہیں جہاد میں چلا گیا یا وہ کہیں دہشت گردی میں استعمال ہوا، تو ہم نے تو یہ ترغیب نہیں دی۔ اب آپ تو کہیں گے جس سکول میں پڑھا وہ سکول بھی دہشت گرد ہے، وہ جس آفس میں جاب کرتا تھا وہ آفس بھی دہشت گردوں کا ہے، جس محلے میں رہتا تھا وہ محلہ بھی دہشت گردوں کا ہے، یوں تو پھر سبھی دہشت گرد بن جائیں گے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے ایک بندے کی غلطی کو سب پر نہیں ڈالا جاتا۔ تو اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو دہشت گرد تھے اور وہ تبلیغ میں بھی جڑتے تھے، تو تبلیغ والوں نے تو اس لیے جوڑا تھا ان کی اصلاح ہو جائے۔ اب نہیں ہوئی تو بھئی ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں کسی کی اصلاح کر سکے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ نے کہہ دیا نبی جی آپ کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، اللہ جس کو چاہیں گے لائیں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ان کا تعلق ہے یا کچھ ایسا، سب دنیا جانتی ہے یہ تو دہشت گردی کے خلاف کام کرتے ہیں، لوگوں کو امن کا داعی بناتے ہیں اور ان کو اس پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی الزام اس میں اخبار میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہ قبر پرستی کی ترغیب دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہم تو توحید کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن کا یہ منشور ہو وہ بھلے کہاں قبر پرستی کی ترغیب دینے لگیں گے۔ اب آخری درخواست یہ ہے، دیکھیے تبلیغی جماعت اس کے اندر کوئی خامی افراد کے اعتبار سے ہو تو وہ فرد کی خامی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ سعودی عرب والوں نے یہ کر دیا تو اب یہ واقعی یہ لوگ برے ہوں گے اور ہم ان سے دور ہو جائیں۔ یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف بھی لوگوں نے بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے، ان کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی، غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ جو الزام لگانے والے تھے بعد میں وہ بھی تائب ہو گئے، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی۔ اس لیے آج اگر یہود و نصارہ کے پیچھے لگ کر کچھ لوگ وہاں کے حکمران اگر یہ کام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ سینما گھر بنانا اور میوزیکل شو کروانا اور یہ برائی اور بے حیائی کے اڈوں کو فروغ دینا، اس سے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نہ عقیدے کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں بیچارے تبلیغ والوں سے ہو رہا تھا، اس وجہ سے ان پر جمعے پڑھوانے کا کہہ دیا گیا، تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے اور کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اب ہمارے ذمے یہ ہے، ایک تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی اور ہمارے تبلیغی جماعت کے اس کام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا یہ کہ جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ کرنی ہے تاکہ اس کا رد ہو جائے، اور اگر کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو ہم پھر اس کو بٹھا کر محبت سے سمجھائیں تاکہ ایسا نہ ہو اس مبارک محنت سے لوگ بیچارے غلط فہمی کی وجہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی اور پورے امت مسلمہ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔